وسلم۔ پہلی مثال ہشام بن عروہ اپنے والد سے اور وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور ان حضرات میں لقاء و سماع ہیں، مگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحلہ ولحرمہ باطیب ماجد۔ عائشہ فرماتی ہے کہ حالت احرام اور حالت حلال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگایا کرتی تھی، بہترین خوشبو جو میں پاتی تھی۔ تو یہ جو حدیث ہے ہشام سے دو طریقے سے مروی ہے۔ محدث ایوب سختیانی، عبداللہ ابن مبارک، امام وکیع ابن نمیر اور بہت سے حضرات ہشام اور عروہ کے درمیان میں کوئی واسطہ ذکر نہیں کرتے، کوئی واسطہ ذکر نہیں کرتے۔ اور دوسری طرف امام لیث بن سعد مصری، داؤد عطار، حمید بن اسود، وہیب بن خالد، ابو اسامہ ہشام کے بھائی عثمان کا واسطہ ذکر کرتے ہیں۔ ہشام اور عروہ کے درمیان میں عثمان کا واسطہ ہے کہ ہشام نے اپنے بھائی عثمان سے اور انہوں نے عروہ سے حدیث سنی۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ پھر پہلے جو لوگ ہیں ایوب سختیانی اور امام عبداللہ ابن مبارک، امام وکیع ابن نمیر رحمہم اللہ، ان کی روایت میں ارسال ہے، انقطاع ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس روایت کو قابل استدلال بھی مانا جاتا ہے اور لائق حجت بھی مانا گیا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال وروى هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض، فرواها بعينها مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ اسی طرح یہ دوسری مثال ہے کہ ایک روایت ہے باب الاعتکاف میں آئے گی، صحیح مسلم میں بھی، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ وہ فرماتی ہے کان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں ہوتے تو میری طرف اپنے سر کو آگے بڑھاتے تھے، قریب کرتے تھے، اور میں حالت حیض میں ہونے کے باوجود بھی آپ کے سر میں کنگھا کیا کرتی تھی۔ یہ حدیث ہشام اپنے والد سے اور وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے براہ راست نقل کرتے ہیں، جبکہ اسی حدیث کو امام مالک، امام زہری سے روایت کرتے ہیں، وہ عروہ سے، وہ عمرہ بنت عبد الرحمن بن اسد بن زرارہ سے، اور وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہے۔ یہ بھی اس بات کی واضح دلیل کہ ہشام کی سند میں انقطاع ہے۔ کیا ہے؟ تو یہاں دیکھیے حضرت عروہ کے درمیان میں اور عائشہ کے درمیان میں عمرہ بنت عبد الرحمن کا واسطہ ہے۔ تیسری مثال ہے وروى الزهري وصالح بن ابي حسان عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فقال يحيى بن ابي كثير في هذا الخبر في القبلة اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان عمر بن عبد العزيز اخبره ان عروة اخبره ان عائشة اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم۔ یہ تیسری مثال ہے کہ روزے کی حالت میں عائشہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیا کرتے تھے۔ امام زہری اور صالح بن ابی حسان حضرت ابو سلمہ سے، وہ عائشہ سے روایت ذکر کرتے، جبکہ یحییٰ بن ابی کثیر اسی حدیث میں ابو سلمہ اور عائشہ کے درمیان میں دو واسطے بڑھاتے، ایک عمر بن عبدالعزیز کا اور دوسرے حضرت عروہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پس معلوم ہوا کہ امام زہری وغیرہ کی سند میں ارسال ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو قبول کیا گیا کہ کسی نے اس پر کوئی نقد نہیں کی ہے۔ چوتھی مثال دیکھیے، چوتھی مثال وروى ابن عیینة وغیرہ عن عمرو بن دینار عن جابر قال، عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انه قال اطعمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الخیل ونہانا عن لحوم الحمر اہلیتی، پالتو گدھوں کے گوشت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ہمیں گھوڑوں کا گوشت کھلایا۔ یہ روایت فرواہ حماد بن زید عن عمر عن محمد بن علی عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
وهذا النحو في الروايات كثير يكثر تعداده وفيما ذكرنا منها كفاية لذوي الفهم. 4 مثالیں دی ہیں. چوتھی مثال ہے حضرت جابر کی یہ حدیث. ابن عوینہ وغیرہ عمرو بن دینار سے اور وہ حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں، جبکہ حماد بن زید اسی حدیث کو عمرو بن دینار سے روایت کرتے ہیں تو امام ابو جعفر محمد بن علی امام باقر کا واسطہ بڑھا دیتے ہیں. یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ابن عیینہ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی سند میں انقطاع ہے. اس جیسی مثالیں بے شمار ہیں، لیکن مثال کے لیے اور سمجھنے کے لیے، سمجھداری کے لیے یہ 4 مثالیں بھی جو ہے کافی ہو جائے گی. 4 مثالیں بھی جو ہے کافی ہو جائے گی. اب آگے اسی مضمون کو اور اسی بات کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کنٹینیو کر رہے ہیں. فرما رہے گئے فَإِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ عِنْدَ مَنْ وَصَفْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ فِي فَسَادِ الْحَدِيثِ وَتَوْهِينِهِ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ الرَّاوِيَ قَدْ سَمِعَ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ شَيْئًا لِإِمْكَانِ الْإِرْسَالِ فِيهِ لَزِمَهُ تَرْكُ الْاحْتِجَاجِ فِي قَيَادِ قَوْلِهِ بِرِوَايَةِ مَنْ يُعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ إِلَّا فِي نَفْسِ الْخَبَرِ الَّذِي فِيهِ ذِكْرُ السَّمَاعِ لِمَا بَيَّنَّا من قبل عن الأئمة الذين نقلوا الأخبار أنه كانت لهم تارات يرسلون فيها الحديث إرسالا ولا يذكرون من سمعوه منه وتارات ينشطون فيها فيسندون الخبر على غير ما سمعوه فيخبرون بالنزول فيه إن نزلوا وبالصعود فيه إن صعدوا كما شرحنا ذلك عنهم وما علمنا أحدا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد وسقيمها مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعده من أهل الحديث فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد كما ادعاه الذي وصفنا قوله من قبل. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان عبارتوں میں یہ کہہ رہے کہ مذکورہ جو 4 مثالیں بیان ہوئی اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لقاء اور سماع کے بعد بھی ارسال کا احتمال باقی رہتا ہے، کیونکہ روات حدیث کبھی تو باقاعدہ تحدیث کے لیے مجلس منعقد کرتے ہیں، نشاط کی حالت میں ہوتے ہیں تو سند جیسی ہوتی ہے وہ ایسی بیان کرتے ہیں، سند عالی ہوتی ہے تو عالی بیان کرتے ہیں، نازل ہوتی ہے تو نازل بیان کرتے ہیں، اور کبھی باہمی گفتگو میں حدیث سناتے ہیں یا بطور مسئلہ حدیث بیان کرتے ہیں، یا تو بالکل سند حذف کر دیتے ہیں یا صرف صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر حدیث بیان کرتے ہیں، یا مدار سند یعنی سند اس کے سلسلے کا جو مرکزی راوی ہے اس سے سند کو شروع کر دیتے ہیں اور باقی سند کو چھوڑ دیتے ہیں. جب صورتحال یہ ہے تو ہر اس سند میں جس میں عنانا ہے لقاء اور سماع کے ثبوت کے باوجود احتمال ہوتا ہے کہ شاید یہ معین حدیث راوی نے اپنے استاد سے براہ راست نہ سنی ہو بلکہ بالواسطہ سنی ہو، اور روایت کے بیان کرتے وقت اس واسطے کا ذکر چھوڑ دیا ہو. اس لیے اس مدعی پر جو صحت حدیث کے لیے لقاء و سماع کے ثبوت کی شرط لگاتا ہے لازم ہے کہ کسی بھی معین حدیث کو وہ قبول نہ کرے بلکہ سب کو منقطع اور ضعیف قرار دے، حالانکہ وہ بھی فی الجملہ ثبوت لقاء اور سماع کو کافی مان لیتا ہے، اور سب کو اگر ایسا کرے گے تو حدیث کے بہت بڑے ذخیرے سے اس کو ہاتھ دھونا پڑے گا، حدیث کے بہت بڑے ذخیرے سے ہاتھ دھونا پڑے گا. آگے بیان فرما رہے ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اکابر محدثین جیسے حضرت ایوب سختیانی، حضرت عبداللہ بن عون، امام مالک، امام شعبہ، امام یحییٰ بن سعید القطان، حضرت عبد الرحمن بن مہدی رحمہم اللہ، اور ان کے بعد کے محدثین جو احادیث سے مسائل میں استدلال بھی کرتے ہیں اور سندوں کی صحت اور ضعف سے بھی بحث کرتے ہیں، بے ضرورت لقاء اور سماع کی تحقیق نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ جب روات ثقہ ہے اور ان کے حدیثوں پر اعتماد ہے تو پھر اس بدگمانی کی کیا ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مروی عنہم سے براہ راست حدیث نہ سنی ہو،
بلکہ ان کی روایت ہی لقاء اور سماع کی دلیل ہو. ان کی روایت جو ہے وہی لقاء اور سماع کی دلیل ہو سکتی ہے. وَإِنَّمَا كَانَ تَفَقُّدُ مَنْ تَفَقَّدَ مِنْهُمْ سَمَاعَ رُوَاةِ الْحَدِيثِ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُمْ إِذَا كَانَ الرَّاوِي مِمَّنْ عُرِفَ بِالتَّدْلِيسِ فِي الْحَدِيثِ وَشُهِرَ بِهِ فَحِينَئِذٍ يَبْحَثُونَ عَنْ سَمَاعِهِ فِي رِوَايَتِهِ وَيَتَفَقَّدُونَ ذَلِكَ مِنْهُ كَيْ تَنْزَاحَ عَنْهُمْ عِلَّةُ التَّدْلِيسِ فمن ابتغي ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم من حكينا قوله فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمينا ولم نسم من الأئمة. کہتے ہیں اس پیراگراف میں اکابر محدثین مروی عنہ سے راوی کے سماع کی تحقیق صرف اس صورت میں کرتے تھے جبکہ راوی تدلیس میں مشہور ہو تو ہی یہ کرتے تھے. تدلیس کی تعریف پیچھے بیان ہو چکے ہے. مدلس کی ہر حدیث میں سماع کی تحقیق ضروری ہے تاکہ تدلیس کی خرابی دور ہو جائے، مگر جو روات تدلیس بالکل نہیں کرتے تھے فَمَبْتُغِيَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ مُدَلِّسٍ یا تدلیس میں مشہور نہیں ہیں، ان کے سماع کی تحقیق کرنا کسی کا بھی مسلک نہیں ہے. ممن سمعنا، اور نہ ان ائمہ کا جن کا ہم نے تذکرہ کیا اور نہ ان محدثین کا جن کا ہم نے نام نہیں لیا. لم نسم من الائمہ، کسی کا بھی یہ موقف اور یہ مسلک نہیں رہا ہے کہ راوی میں تدلیس کا مرض نہ ہو اور پھر بھی اس کے سماع کی تحقیق کی جائے. ایسا کہیں کسی نے کوئی جو ہے ثابت نہیں کیا ہے. اب دیکھیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 16 مثالیں دے رہے ہیں. 16 مثالیں دے رہے ہیں. آپ ان مثالوں کے اندر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ائمہ حدیث بغیر ضرورت کے ثقہ راویوں کے سماع اور لقاء کی تحقیق نہیں کرتے تھے، بلکہ معاصرت یعنی ہم زمانہ ہونا اور لقاء کا امکان کافی سمجھتے تھے. ذخیرہ حدیث میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں جن میں راوی کا مروی عنہ سے لقاء اور سماع معلوم نہیں ہے، لیکن تمام محدثین ان کی روایتوں کو صحیح مانتے ہوئے تسلیم کرتے ہیں، قابل استدلال بھی مانتے ہیں. قابل استدلال مانتے ہیں تمام محدثین. اب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دیکھیے ان کی مثالیں پیش کر رہے ہیں. اب فرما رہے ہیں فمن ذلك ان عبد الله بن يزيد الانصاري وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عن حذيفة وعن ابي مسعود الانصاري وعن كل واحد منهما حديثا يسنده الى النبي صلى الله عليه وسلم وليس في روايته عنهما ذكر السماع منهما ولا حفظنا من شيء من الروايات أن عبد الله بن يزيد شافه حذيفة وأبا مسعود بحديث قط ولا وجدنا ذكر رؤيته إياهما في رواية بعينها ولم نسمع عن أحد من أهل العلم ممن مضى ولا ممن أدركنا أنه طعن في هذين الخبرين اللذين رواهما عبد الله بن يزيد عن حذيفة وأبي مسعود بضعف فيهما بل هما وما أشباههما عندما لاقينا من أهل العلم بالحديث من صحاح الأسانيد وقويها يرون استعمال ما نقيل بها والاحتجاج بما أتت من سنن وآثار وهي في زعم من حكينا قوله من قبل واهية مهملة حتى يصيب سماع الراوي عمن روى. ولو ذهبنا نعدد الأخبار الصحة عند أهل العلم ممن يهن بزعم هذا القائل ونحصيها لعجزنا عن تقصي ذكرها وإحصائها كلها ولكن أحببنا أن ننصب منها عددا يكون سمة لما سكتنا عنه منها. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ چند مثالیں پیش کر رہے ہیں کہ جن میں آپ کے اس جو ہے بیان پر مستقل طور پر
دلائل قائم.